عوام اس کو فراموش نہیں کرے گی. آپ حکومت نہیں کر سکتے. راوی چین ہے نہیں لکھے گا. آج سندھ سراپا احتجاج ہے. جس طرح آپ نے یہ نہروں کے منصوبے بنائے, آپ نے یہ سوچا کہ سندھ میں بسنے والے انسان زمین پر بوجھ ہیں, ان سے بات کرنا بھی ضروری نہیں ہے, ان کے مستقبل کا فیصلہ ہم اسلام آباد میں یا راول پنڈی میں بیٹھ کر کر سکتے ہیں. یہ تہمت ہے پاکستانی قوم کے لیے. ہم سب اس وطن کے خیر خواہ ہیں, محب وطن ہیں. سندھ کی تقدیر پاکستان کی تقدیر ہے. سندھ کوئی ہم سے علیحدہ نہیں ہے. خیبر پختونخوا ہم سے علیحدہ نہیں ہے. ہم گئے ہیں سندھ, وہاں ہم نے طول و عرض سے آئے لوگوں سے بات کی ہے. ہم خود بھی گئے ہیں. آج ایک ہی سوال ہے سندھ میں کہ ایسا کیوں ہمارے ساتھ کر رہے ہو. آپ نے ایک غیر منتخب حکومت کو سندھ میں بھی مسلط کیا. آپ نے غیر منتخب حکومت کو پنجاب میں مسلط کیا, وفاق پہ مسلط کیا, اور اس کے نتیجے میں آپ کہتے ہیں کہ اب ہم سرخ و سفید کے مالک ہیں. ہم فیصلہ کریں گے کہ کہاں ریگستان ہوگا, کہاں فصلیں اگیں گی, پانی کہاں سے موڑا جائے گا, پانی کس کو دیا جائے گا. آپ نہیں ہیں یہ فیصلے کرنے کے قادر. یہ فیصلے پاکستان کی عوام نے کرنے ہیں. ان فیصلوں کے لیے آپ کو آنا پڑے گا ہمارے پاس, ورنہ یہ فیصلے کچھ بھی نہیں ہوں گے, یہ ہوا میں تحلیل ہو جائیں گے. میں آج یہ عرض کرنا چاہتا ہوں تمام یہاں آئے ہوئے اکابرین سے کہ یہ موقع ایک تاریخی اہمیت کا موقع ہے. پاکستان کی عوام جمہوری عمل کے ساتھ آج جڑی ہوئی ہے. پی ٹی آئی کی شکل میں ایک بہت بڑی سیاسی طاقت اس ملک میں نمودار ہوئی ہے. آپ سب جو یہاں جمع ہیں اپنا ایک وجود رکھتے ہیں, اپنی ایک تاریخ رکھتے ہیں. اگر آج ہم سب اکٹھے ہو جائیں, آج ہم سب اگر مل کر آواز اٹھائیں تو ہمارے سامنے کوئی نہیں ٹھہر سکتا. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں. یہ ہمارا باہمی نفاق ہے جس کی وجہ سے اس ملک میں غیر جمہوری قوتوں کو بالادستی حاصل رہی ہے. اب کوئی گنجائش نہیں ہے نفاق. ہمارے نظریات میں تفاوت ہو سکتا ہے, مسلک کا تفاوت ہو سکتا ہے, نقطہ نظر کا تفاوت ہو سکتا ہے, لیکن وہ چیزیں جن پر ہم متفق ہیں ان کے حوالے سے ہمیں اب آگے بڑھنا ہے. ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. یہ قوم ہمیں معاف نہیں کرے گی اگر ہم شرافت کے نقطے پر متحد نہیں ہوتے. ہم آئین کے میں دیے گئے جو حقوق ہیں, جو آواز بلند کرنے کا حق ہے, جو اکٹھے مل بیٹھنے کا حق ہے, جو اکٹھے چلنے کا حق ہے, جو ووٹ کے ذریعے حکومت بنانے کا حق ہے, ان تمام حقوق پر ہمیں متفق ہونا ہوگا. ہمیں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنی ہوگی. کل رات کسی ٹی وی پروگرام میں مجھے مدعو کیا گیا. بڑے جلیل القدر اینکر صاحب نے کہا, دیکھیں آپ نے تو مہرنگ کو آواز دے دی, آپ نے تو منظور پشتین کو آواز دے دی, یہ تو کبھی انہیں قبول نہیں ہوگا. آپ نے یہ کیا کر دیا, اب تو آپ کی سیاست کو ختم کر دیا جائے گا. میں نے ان سے کہا یہ آپ کیا بات کرتے ہیں, ہم کسی کی خوشنودی کی سیاست نہیں کر رہے. پاکستان کی عوام کی اب ہمیں آواز بننا ہے. اگر مہرنگ آواز ہے بلوچستان کی, اگر منظور پشتین خیبر پختونخوا کے عوام کے بڑے حصے کی آواز ہے تو اس آواز کو ہمیں سننا ہے, اس آواز کو ہمیں قومی دھارے میں لانا ہے. اگر آپ کو کوئی شبہ ہے کہ وہ قومی دھارے میں نہیں ہے, ہم وہ سیاست کرنا چاہتے ہیں جو پاکستان کی یگانگت کی سیاست ہے, پاکستان کی سالمیت کی سیاست ہے, لیکن سب سے بڑھ کر شرافت کی سیاست ہے. کسی کے پیارے کو گم نہیں ہونا چاہیے, کسی کے پیارے کی مسخ شدہ لاش نہیں ملنی چاہیے. ہم بالکل مہرنگ کو بلائیں گے, اسلام آباد بلائیں گے, ہم اس کے پاس بھی جائیں گے اور ہم کہیں گے تم ہماری بہن ہو, ہم تمہارے بھائی ہیں. ہم نے اکٹھے مل کر شرافت کا بول بالا کرنا ہے. ہم نے تمہارے ساتھ آنسو بہانے ہیں. آؤ ہم ساتھ مل کر بیٹھیں اور آئندہ ایسا نہ ہونے دیں. اس ملک میں, اس دھرتی میں ہم یگانگت پیدا کریں, بھائی چارہ پیدا کریں, پیار پیدا کریں. بلوچستان کے معدنی ذخائر اگر لوٹے گئے ہیں تو اعتراف کریں کہ لوٹے گئے ہیں, اور بالکل لوٹے گئے ہیں. 70 سال گیس نہیں ملی بلوچستان کو. آج جو معدنی ذخائر ہیں ان کے حوالے سے جو معاہدے ہو رہے ہیں, وہ کون سی اسمبلیوں سے ان کی توثیق کرائی جا رہی ہے. اسمبلی کے اوپر بندوق رکھ کر بند کمروں میں توثیق کرائی گئی ہے. یہ ہم سب جانتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ آج گوادر کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, وہاں کیا بے چینی ہے. یہ بے چینی پورے ملک میں پھیلی ہوئی ہے. میں اپنے صحافی بھائیوں سے کہتا ہوں, اس سے پہلے کہ آپ کی آواز بالکل دبا دی جائے, آپ کا گلا گھونٹ دیا جائے, سچ کا ساتھ دو, آواز بنو سچ کی. میں اپنے وکیل بھائیوں سے کہتا ہوں, ہمارے ساتھ کھڑے ہو, جبر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالو. وہ عدالتیں جو ہم پر بند کر دی گئی ہیں ایک ہیولہ ہے, ہم اس ہیولے کے سامنے روز پیش ہوتے ہیں.
वहाँ हमें पथराई हुई निगाहें नजर आती हैं, शर्मिंदा चेहरे नजर आते हैं, लेकिन हम फिर भी कानून की बात करते हैं, हम आइन की बात करते हैं, हम शराफत की बात करते हैं, बुनियादी हुकूक की बात करते हैं। ये बात हम करते रहेंगे, ये बात सुनी जाएगी, ये बात बिलाखिर बालादस्त होगी। ये बात मोतबर बात है, ये हमारे दीन की बात है, हमारे तमद्दुन की बात है। इस बात के ऊपर ही हम कायम हैं। ये नहीं हो सकता कि हम अपने हुकूक से दस्तबरदार हो जाएं, हम सर झुका लें, हम कहें हम पे दस्ते शफकत रख दो, हमें बिठा दो किसी कुर्सी पर और हम खुश हैं। अब हमें इस अमल को, इस रविश को रद्द करना होगा। हमें कहना होगा कि हम इस जमीन से उगे हुए बूटे हैं, हमने वापस इस जमीन में जाना है। हमारी वफादारी इस जमीन के साथ और इस जमीन से उगे हुए इंसानों के साथ है। हमारी वफादारी किसी वर्दी के साथ नहीं है, हमारी वफादारी पाकिस्तान के साथ है। और जो पाकिस्तान के आइन का वफादार है, हमारी वफादारी उसके साथ है। हमने आइन की हुदूद में हर एक से काम लेना है, हम हर एक से काम करवाना है। और इस काम का मकसद सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की फलाह, पाकिस्तान के अवाम की फलाह है। तो ये मेरी आप सब काबरीन से गुजारिश है। बहुत से नए लोग अब सियासी अमल में शामिल हुए मेरे जैसे। मैं आपसे वादा करता हूं कि हम सियासी अमल में इसलिए नहीं आए कि हमें कोई कुर्सी सामने नजर आ रही है। मेरे ऊपर 18 मुकदमे हैं आज। हम सियासी अमल में इसलिए आए हैं कि ये हमारे ज़मीर की आवाज़ है। मेरे जैसे लाखों लोग आज इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान में, जो रिवायती सियासत का हिस्सा नहीं बनना चाहते, जो ज़मीर की सियासत करना चाहते हैं, जो शराफत की सियासत करना चाहते हैं, जो वो सियासत करना चाहते हैं जिसके अलमबरदार आप रहे हैं। हुकूक की सियासत, जमहूरियत की सियासत, भाईचारे की सियासत। तो आप रहनुमाई कीजिए, हम आपके साथ हैं, हम आपके दस्ते हैं। पीटीआई की शक्ल में इमरान खान ने एक बहुत अजीम शान कुव्वत इस कौम को अता की है। हर हफ्ते में कई दफ़ा 2 बार मेरी इमरान खान से मुलाकात होती है। पिछले 2-2.5 साल से ये अमल जारी है। जब से वो जेल गए हैं शायद सबसे ज़्यादा उन तक रसाई मुझे हासिल है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इमरान खान किसी डील का मुंतजर नहीं है। अगर होता तो बहुत महीने पहले लंदन चला गया होता। बार बार ये बात हुई है इमरान खान से। इमरान खान ने हर बार मुझे ये कहा है कि देखो, जो लोग लंदन गए या सऊदी अरब चले गए और फिर इजाजत लेकर वापस आए, उनको तो शायद कुर्सी मिल गई, लेकिन पाकिस्तान में क्या जमहूरी अमल आगे बढ़ा? नहीं बढ़ा। हर बार उस डील ने, लोग कहते हैं देखो वो कितनी फरासत की सियासत करते हैं, कितने भारी हैं वो तुम सब पर। हर बार वो बंद गली में एक पतला दरवाजा, एक चोर दरवाजा खोलकर बाहर निकल जाती हैं। अब चोर दरवाजों से हमें बाहर नहीं निकलना, हमें आना है जमहूरियत के रास्ते पर चलकर। हमने इस मुल्क में जमहूरियत की जड़ों को अब मजबूत करना है। हमने डील कर इक्तदार हासिल नहीं करना। इमरान खान इस बारे में बिल्कुल वाज़ेह है, इसीलिए वो जेल में है। 20-22 माह उसको हो गए हैं। तो आप यकीन कीजिए, और हम खड़े होंगे गारंटर के तौर पे। मैं इमरान खान से पूछूंगा अगर कल कोई बात बदली इससे। आज जो इमरान खान मुझे कह रहा है मैं उस पर यकीन करता हूं। तो मेरी आप सब दोस्तों से, सब अकाबरीन से ये गुजारिश है, अपने सहाफ़ी भाइयों से, बहनों से गुजारिश है, मुल्क के हर बच्चे से, नौजवान से, जवान से, बूढ़े से ये गुजारिश है कि आओ हम सब बाहर निकलें। जिंदा कौमें बाहर निकलती हैं। जब लंदन में 10 लाख लोग इराक के हवाले से सड़क पे आते हैं तो हम तालियां बजाते हैं, खुशी का इजहार करते हैं, क्योंकि वो जिंदा कौम है। ज़मीर की आवाज़ पे वो उठते हैं। वो बंद कमरों में दबक कर नहीं बैठ जाते, ज़िंदगी को टीवी पर नहीं देखते। ज़िंदगी को आपने सड़कों पे देखना है, ज़िंदगी को आपने जेल की सलाखों के पीछे से देखना है। तब आपको आज़ादी मिलेगी, तब आपके हुकूक को माना जाएगा। मेरी आप सबसे गुजारिश है और सबसे मैं वादा करता हूं कि मुझ जैसे लाखों लोग इस मुल्क में तैयार हैं इस अमल का हिस्सा बनने के लिए। आप कदम बढ़ाइए, हम सब मुत्तहिद हैं। बहुत शुक्रिया। कॉन्फ्रेंस जिन भी हालात में मुनक्किद हो रही है, एक तारीख साज लम्हा होगी। हम तारीख के एक बहुत ही मुतहर्रिक लम्हे पे खड़े हैं। देखिए, माजी में हम सबसे गलतियाँ हुई हैं, माजी में बहुत कुछ है, लेकिन माजी का शिकार अब हमने नहीं होना। इस वक्त हमें समझ लेना चाहिए कि पाकिस्तानी कौम जाग चुकी है। हमने सिंध का दौरा किया है, हम बलूचिस्तान के हालात से बाखबर हैं, खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है हम जानते हैं, और पंजाब में क्या हुआ, क्या फस्तायत है, क्या बर्बरियत है हम जानते हैं। इस तमाम अमल ने पूरी कौम को आज मुत्तहिद कर दिया है। आज ये सिर्फ सियासत का मामला नहीं रहा, ये शराफत का मामला बन चुका है। जिस तरह घरों को, चादरों को, चार दीवारियों को पामाल किया गया है, पूरी कौम आज मुत्तहिद है कि ऐसा हमें मंजूर नहीं है।
آج ہم صرف ایک دوسرے سے کلام نہیں کر رہے، آج ہماری گفتگو پوری قوم سن رہی ہے، پوری قوم ہماری منتظر ہے۔ وہ حیدرآباد کا، وہ ٹھٹھا کا نوجوان ہو، وہ خیبر پختونخوا کے کسی گاؤں کا نوجوان ہو، یا قلعہ سیف اللہ کا کوئی نوجوان ہو، یا پنجاب کے طول و عرض کے نوجوان ہو، وہ سب شرافت چاہتے ہیں، وہ سب چاہتے ہیں کہ عزت نفس ہو، وہ سب چاہتے ہیں کہ ان کی آواز سنی جائے، وہ بھیڑ بکریاں نہیں ہیں۔ آج ہم نے اپنی قوم سے ایک وعدہ کرنا ہے کہ ہمارا ماضی جو بھی تھا، بجا کہا مختلف جماعتیں مقتدرہ کی گود میں بیٹھتی رہی ہیں اقتدار حاصل کرنے کے لیے، اور اقتدار بھی کیا، عہدہ حاصل کرنے کے لیے طاقت تو کبھی کسی کو نہیں ملی۔ مرحوم ڈاکٹر مبشر حسن نے کتاب لکھی تھی دا میراج آف پاور، میں ان کا وکیل تھا NRO کیس میں اصغر خان صاحب کا وکیل تھا ان کے نام سے منسوب کیس میں۔ ان دونوں اکابرین نے ہمیشہ مجھے یہ کہا کہ اس ملک میں کبھی انتقال اقتدار نہیں ہوتا، صرف چند چہروں کو کرسی پہ بٹھا دیا جاتا ہے، اقتدار وہیں رہتا ہے جہاں اس کو نہیں ہونا چاہیے۔ اب ہم نے اقتدار کو عوام کی جانب منتقل کرنا ہے۔ ہم نے ان لوگوں کو جو سمجھتے ہیں کہ وہ فراست رکھتے ہیں کیونکہ ان کے ہاتھ میں طاقت ہے، ان کو بتانا ہے کہ آپ فراست نہیں رکھتے، یہاں وہ فراست جمع ہے، وہ اکابرین جمع ہیں جنہوں نے اس ملک کو کے لیے سوچا ہے، جو درد رکھتے ہیں، جو تجربہ رکھتے ہیں۔ ہم سے پوچھئے، سیکھئے۔ ہم ہیں قوم کا ضمیر، ہم ہیں قوم کی آواز۔ ہم نے قانون کو زندگیاں دی ہیں، ہم نے جمہوری عمل کو زندگیاں دی ہیں، ہم نے شرافت کو زندگیاں دی ہیں۔ ہم آپ کے دشمن نہیں ہیں، آپ ہمارے دشمن کیوں ہیں آج؟ کیوں آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں حق کی بات نہ کی جائے؟ کیوں آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں سچ نہ ہو؟ کیوں آپ چاہتے ہیں کہ جھوٹ کی بنیاد پر، دغے کی بنیاد پر، اغواکاری کی بنیاد پر ایک نظام قائم کیا جائے؟ جس طرح 8 فروری 2024 کو آپ نے عوام کی آواز پر ڈاکہ ڈالا، وہ ڈاکہ بھولا نہیں جائے گا۔